بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حماد رشید، اور آج ہم جو ہے علامہ اقبال کی مشہور و معروف نظم ماں کا خواب، اس حوالے سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے نظم کو مختصر تعارف میں کروا دیتا ہوں، اس کے بعد نظم کو ترنم میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور آخر میں تھوڑا سا اس نظم کا ہلکی سی توضیح ہم کرنا چاہیں۔ تو سب سے پہلے نظم کا نام جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کا خواب ہے۔ علامہ اقبال کی یہ جو یہ ماں کا خواب علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، اور بانگ درا میں غالباً موجود ہے یہ ایک نظم۔ اور یہ نظم جو ہے علامہ اقبال نے ایک مشہور انگریزی شاعر ولیم برنس جو ہے ان کی ایک نظم تھی انگریزی میں دی مدرز ڈریم، اس کا ترجمہ کیا ہے، منظوم ترجمہ۔ منظوم ترجمے کا مطلب ہے کہ ایک پویم، انگریزی کی پویم ہے، وہ اس کو اردو کی ایک نظم بنا دیا علامہ اقبال نے۔ تو ولیم برنس جو ہے وہ 1801 میں پیدا ہوئے اور 1886 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو علامہ اقبال نے 1901 میں اسکولوں کی درسی کتاب کے لیے، یعنی جو کتابیں جو اسکول میں سبقاً پڑھائی جاتی ہیں، اس کے لیے نظم لکھی ہے۔ تو اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم کا نام ہے ماں کا خواب۔ میں شروع کرتا ہوں۔ ماں کا خواب از علامہ محمد اقبال۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بھرا، اور جس سے میرا اضطراب۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا، اور جس سے میرا اضطراب۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ تو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ کہاں میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ نظم ہم نے ترنم سے پڑھ لی ہے۔
اب آپ کو اس نظم کو دیکھ کر ایک اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر اور اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ نظم کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں ہے جس کا بچہ اس کا فوت ہو چکا ہے جوانی کے اندر ہی، اور وہ اس کو یاد کر کر کے روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ یہ سوچتے رہتی ہے کہ ہائے کاش کہ میرا بچہ واپس آ جائے، بجائے اس کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت سمجھ کر اور خدا کی تقدیر سمجھ کر وہ اس پر راضی ہو جاتی اور اپنے بچے کے لیے ایسے کام کرتی جو واقعی میں اس کو آخرت میں یا مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی، اس کی طرف سے دنیا میں کچھ اچھے کام کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچاتی، یعنی یا تو قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی اس کے لیے، یا پھر اس کے لیے اس کی طرف سے صدقہ کوئی صدقے کا اہتمام کرتی، یعنی صدقہ جاریہ والے کام جو ہے وہ کرتی۔ وہ اس کی یاد میں بس رونے لگی اور پریشان رہنے لگی۔ تو اس میں پھر یہی دکھایا گیا ہے کہ اس کی پریشانی اور اس کا اپنے بچے کی یاد میں آہیں بھرنا اور رونا کیا اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے واقعی بچوں کو، بچے کو؟ تو اس کا ایک تخیلاتی اور ایک تصوراتی سب منظر علامہ اقبال نے پیش کیا ہے۔ تو اس منظر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ماں کا بچہ جو ہے وہ اس ایک منظر میں غالباً وہ قیامت کا منظر ہے، اور سب لوگ ایک طرف جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں روشنی کے دیے ہیں جس سے وہ اپنا راستہ ان کو مل رہا ہے، تو وہ تیز تیز چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ غالباً یہ علامہ اقبال ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور پورے صراط پہ سے چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اس نے اپنا بچہ جو دیکھا ماں نے، تو وہ پیچھے رہ گیا اور وہ حیران اور پریشان، اور وہ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا بقیہ بچوں کے مقابلے میں۔ تو ماں کو اور فکر لاحق ہوئی بچے کی کہ یہ پیچھے کیوں رہ گیا، باقی بچے تیزی سے کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر وہاں پر بھی اس ماں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ اس پر شکوہ شکایت کرنے لگی کہ تم کیوں ہم سے دور ہو گئے، کیوں چلے گئے، تم نے ہماری ذرا فکر نہیں کی، تم نے کیوں اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو گئے؟ تو بچے نے پھر اس کا جو جواب دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ تم جو میرے یاد میں پیچ و تاب کھاتی رہتی ہو، اور تمہارے آنسو جو میری یاد میں برستے رہتے ہیں، تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا یہ دیا جو ہے وہ بجھ گیا ہے، اور میں کم جل رہا ہے یہ، اور میں اسی وجہ سے ان بچوں سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو کاش تم رونے کے بجائے صرف رونے پر اکتفا نہ کرتی، بلکہ کچھ ایسے اچھے کام کرتی جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنتے اور مجھے فائدہ پہنچاتے، تاکہ میں بھی بقیہ بچوں کے ساتھ روشن دیے کے ساتھ آگے بڑھتا اور اپنی صحیح منزل کی طرف یعنی جنت کی طرف میں صحیح طریقے سے بقیہ بچوں کے ساتھ یا ان سے پہلے ہی پہنچ جاتا۔ تو یہ ایک منظر سا ہے جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ اگر آج کی جو ہماری ماں ہے یا آج کے ہمارے جو اولاد ہے، اصل یہ پیغام جو ہے ہمارے بڑوں کے لیے ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے جو ہے وہ یہ بات نظر میں رکھنی چاہیے کہ اصل جو مقصد ہے ہماری زندگی کا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں، اور دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کے لیے ہی تیار کرنا ہے نا۔ تو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، ان کو بھی اپنے بچوں کے لیے یہی سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ آخرت کے لیے کتنا تیار ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ بچہ رخصت ہو جاتا ہے وقت سے پہلے، یا کوئی بھی آپ کا قریب کا رخصت ہو جاتا ہے، تو دو کام ہمیں کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ کہ صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کبھی روئیں مت، ظاہر بات ہے فطرتی طور پر انسان جس سے محبت ہوتی ہے وہ جب رخصت ہوتا ہے تو تھوڑا سا رونا آتا ہی ہے، لیکن صبر کا مظاہرہ بھی کریں، اور اس پہ واویلا مت کریں، آؤ بکا نہ کریں، ماتم نہ کریں اس پر۔ لیکن ساتھ ساتھ دوسرا کام جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ایسے کام کریں جس سے اس آخرت کی طرف جانے والے کو فائدہ ہو، صدقہ جاریہ والے کام کریں جو ان کو فائدہ پہنچائیں ان کے۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس کے لیے روتے ہی رہیں۔ تو یہ پیغام جو ہے علامہ اقبال اس نظم سے دینا چاہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔